یہ کہانی ہے ایک محنتی چڑیا اور سست کوے کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت پر مینو محنتی چڑیا اور سست کاہل کوا رہتا تھا۔ کوا سارا دن ساری رات آرام کرتا اور محنتی چڑیا سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی اور اپنا رزق تلاش کر کے لاتی۔ برسات کا موسم بھی قریب تھا۔ محنتی چڑیا کافی پریشان تھی۔ وہ یہ دیکھ کر کہ اس کا گھونسلہ تنکوں کا بنا ہوا ہے، وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے گھر کو مضبوط اور اچھا بنا لے۔ وہ برسات اور سردی کے موسم میں اس کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھ سکے۔ اس کے برعکس سست کالا کوا سارا دن آرام کرنے میں مصروف رہتا۔ جیسے تیسے کر کے محنت کر کے چڑیا نے اپنا گھونسلہ تعمیر کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنی محنت کو جاری رکھا اور محنت کرتے کرتے ایک دن اس نے اپنا گھر بنا ہی لیا۔ گھر بنانے کے بعد وہ مبارک کے لیے کالے کوے کے پاس پہنچی، لیکن کالے کوے کو بہت زیادہ جیلسی فیل ہو رہی تھی اور وہ اس کے اس گھر سے خوش نہ تھا اور دل ہی دل میں آنسو بہانے لگا۔ کالو کوا سوچ رہا تھا کہ اس سے اب کسی بھی طرح سے چڑیا کے اس گھر پر قبضہ کرنا اور اس کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے وہ منصوبے بنانے لگا۔ سوچتے سوچتے جلد ہی اسے ایک ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل شروع کیا۔ وہ مینو چڑیا کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی اور کہنے لگا، مینو چڑیا، مہربانی کر کے دروازہ کھولیں۔ میری طبیعت ناساز ہے اور مجھے ڈر ہے کہ باہر کوئی جنگلی جانور ہی نہ مجھے کھا لے، اس لیے مجھے اندر آنے دیں تاکہ میں اپنی رات کو بآسانی بسر کر سکوں۔ مینو چڑیا کہنے لگی، ارے بھائی، آپ کا اپنا گھونسلہ ہے، آپ اس میں رہو، آرام کرو۔ پہلے تو آپ نے اپنے گھر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، اب آپ کو اپنے موسم کی بھی فکر ہونے لگی اور دشمنوں کی بھی فکر ہونے لگی۔ لہٰذا اسی طرح ان دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ پھر آخرکار مینو چڑیا نے سوچا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے مجھے اس کا کچھ خیال کرنا چاہیے، اور کالا کوا، سیانہ لالچی کوا، تو اپنے من ہی من میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی مینو چڑیا کے گھر پر قبضہ کر لے۔ وہ اس سے درخواست کرنے لگا اور پھر مینو چڑیا نے اسے اندر آنے کی اجازت دے ہی دی۔ کالا کوا اندر پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مینو چڑیا نے تو کافی خوبصورت گھر بنا لیا تھا، اندر سے کافی آرام دہ تھا، سب کچھ سہولتیں موجود تھیں وہاں پر۔ یہ دیکھ کر مینو چڑیا سے وہ درخواست کرنے لگا کہ مجھے آج کی رات یہاں پر بسر کرنے دیں۔ یہ دیکھ کر پھر مینو چڑیا نے اس کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کام ایسے ہی چلتا رہا اور مینو چڑیا اس کی خدمت میں لگی رہی۔ اس نے اسے کافی کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی۔ کوا بہت دیکھ کر پریشان تھا اور کافی خوش تھا اور ہر چیز کو کھانے میں مصروف تھا۔ مینو چڑیا اسی طرح اسے نئے کھانے پیش کرنے لگی۔ ایسے ہی چلتا رہا اور مینو چڑیا اس کے آگے کھانے رکھتی چلی گئی۔ کوے کی لالچ اور بڑھتی چلی گئی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے اب تو لازماً ہی مینو چڑیا کے گھر پر قبضہ کیا جائے گا۔ یہی کچھ چلتا رہا اور رات گزر گئی۔ صبح کے وقت کالا کوا چڑیا سے کہنے لگا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں آج کا دن بھی یہیں رکوں گا، آپ مجھے مہربانی کر کے کھچڑی بنا کر کھلا دو۔ یہ سوچ کر مینو چڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے لیے کھچڑی بنا دیتی ہوں۔ کھچڑی بنانے کے لیے مینو چڑیا سوچنے لگی کہ اب مجھے کھچڑی کا سامان کہیں سے تیار کر کے لانا ہے اور پھر مجھے کالے کوے کو کھچڑی تیار کر کے دینی ہے۔ یہ سوچ کر مینو چڑیا کھچڑی بنانے کے لیے باہر نکلی۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی، گھر کے دروازے پر پھر دستک دی، لیکن گھر سے کوئی جواب ہی نہ آیا۔ پھر اس نے دستک دی تو کالا کوا اندر سے
موجود تھا اور دروازے کو بند کر کے بیٹھا تھا اور اندر سے جواب دے کر کہنے لگا کہ مینو چڑیا اب یہ گھر میرا ہے، میں یہاں پر کسی کو بھی نہیں رہنے دوں گا، یہاں پر صرف میں رہوں گا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاروں گا، آپ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنا گھر کہیں اور بنا لو، میں اب آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر مینو چڑیا کافی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی اور رونے لگی۔ یہ ماجرا دور ہی بیٹھا عقاب بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ عقاب بادشاہ نے سوچا کہ مینو چڑیا کے ساتھ تو کوئی پریشانی لگتی ہے، یہ سوچ کر وہ پریشان ہونے لگا۔ مینو چڑیا کی بھی نظر عقاب بادشاہ پر پڑی اور سوچنے لگی کیوں نہ عقاب بادشاہ کو ہی سارا ماجرا بتایا جائے تاکہ وہ اس معاملے کو حل کر سکیں۔ مینو چڑیا عقاب بادشاہ کے پاس پہنچی اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عقاب بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے کالو کبے نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے۔ وہ اس کے دروازے پر پہنچا۔ عقاب بادشاہ نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کالو کبے کو آواز دی کہ کالو کبے باہر نکل کر آؤ۔ کالو کوا اندر سے سن کر پریشان ہو گیا کہ اب تو شامت آئی، عقاب بادشاہ اب میری پٹائی کریں گے۔ یہ سن کر کالو کوا کافی پریشانی کی حالت میں باہر آیا۔ باہر آتے ہی عقاب نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ میں تو مینو چڑیا کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ عقاب بادشاہ کو کافی غصہ آیا اور اس نے اسے کہا کہ تمہارا میں اب علاج کرتا ہوں، اور اس نے اسے سزا کے طور پر ایک سزا سنائی اور کہا کہ تمہیں جنگل بدر کیا جاتا ہے اور آئندہ آپ مجھے اس جنگل میں نظر نہ آؤ۔ دیکھا بچوں کہ لالچ کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ کوے نے لالچ کی اور اس کے مینو چڑیا کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنا گھر بھی گنوانا پڑا۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گھر کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے چیزوں کی دعا کرنی چاہیے۔ شاباش بچوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو تاکہ مزید اس قسم کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔